بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں موجود ہوں پاکستان کے دل شہر لاہور میں، جہاں آج ہمارا سفر ہمیں لے کر آیا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں فطرت، سبزہ اور جنگلی حیات ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم گھومنے کے لیے آئے ہیں لاہور کے سفاری پارک میں، جہاں شہر کی مصروف زندگی سے دور قدرت کے قریب آنے اور جنگلی جانوروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ اس خوبصورت سفاری پارک کی سیر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کیا کچھ خاص ہے اور کون کون سے جانور یہاں پر موجود ہیں۔ سفاری پارک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں آ کر انسان خود کو شہر کی ہلچل سے کچھ دیر کے لیے دور اور اپنے آپ کو قدرت کے قریب محسوس کرتا ہے۔ سفاری پارک لاہور کے رائیونڈ روڈ پر واقع ایک خوبصورت وسیع جنگلی حیات کا پارک ہے، جو قدرتی ماحول میں جانوروں اور پرندوں کو دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ سفاری پارک میں داخلہ ٹکٹ 800 روپے ہے اور یہاں پر ایک الیکٹرک گاڑی میں بٹھا کر اس پارک کے مختلف حصوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اور یہ وہ الیکٹرک گاڑی ہے جو ہمیں اس سفاری پارک کے مختلف حصوں میں لے کر جائے گی اور مختلف جانوروں کو جہاں پر ہمیں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور گاڑی نے اپنا سفر شروع کر دیا اور یہ سب سے پہلے ہمیں جس ایریے میں لے کر جا رہی ہے، اس ایریے کا نام ہے سالٹ رینج۔ اور اس ٹائم ہم لاہور سفاری پارک کے ایک انتہائی دلچسپ حصے یعنی سالٹ رینج میں موجود ہیں۔ یہ حصہ پنجاب کے مشہور سالٹ رینج کی قدرتی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ سالٹ رینج اپنی خوبصورت پہاڑیوں، چٹانوں، مختلف جنگلی حیات کی وجہ سے خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پائے جانے والے نمایاں جانوروں میں پنجاب اڑیال شامل ہے، جو اپنے خوبصورت مڑے ہوئے سینگوں اور پہاڑی ماحول میں رہنے کی صلاحیت کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت جنگلی پیڑ نما جانور ہے۔ اس کا جسم بھورا اور سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ مشکل اور پتھریلے پہاڑی علاقوں میں رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ الیکٹرک گاڑی اب ہمیں لاہور سفاری کے اس حصے میں لے آئی ہے، جہاں مختلف اقسام کے خوبصورت ہرن آزادانہ ماحول میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سفاری میں آپ کو سرخ، کالے اور سفید ہرن نمایاں طور پر گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ سرخ ہرن جسامت میں بڑا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے نر کے سر پر خوبصورت شاخدار سینگ ہوتے ہیں۔ اس کا جسم عموماً سرخی مائل اور بھورا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے ریڈ ڈیئر بھی کہا جاتا ہے۔ کالا ہرن، جسے بلیک بک بھی کہا جاتا ہے، اس کا سائنسی نام اینٹیلوپ سرویکیپرا ہے اور یہ حقیقی ہرن کی بجائے اینٹیلوپ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ نر کا رنگ عموماً گہرا یا سیاہی مائل ہوتا ہے، جبکہ مادہ نسبتاً ہلکے رنگ کی ہوتی ہے۔ نر کے خوبصورت مڑے ہوئے سینگ اسے نمایاں بناتے ہیں۔ بلیک بک اب پاکستان میں بہت معدوم ہو چکا ہے اور اب یہ چڑیا گھروں یا وائلڈ لائف پارکس میں تحفظ اور افزائش کے لیے رکھا جاتا ہے۔ سفید ہرن کو وائٹ فیلو ڈیئر کہا جاتا ہے۔ یہ الگ سے کوئی جنگلی نسل نہیں ہے، بلکہ یہ فیلو ڈیئر کی ایک سفید رنگت والی قسم ہے۔ اس کا سفید جسم اسے دوسرے ہرنوں سے منفرد بناتا ہے، اسی لیے یہ سفاری پارک میں آنے والوں کے لیے خاص طور پر توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ لاہور سفاری میں ایک ایسا دلچسپ پرندہ ہمارے سامنے ہے جس کے پر تو ہیں مگر یہ اڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے شتر مرغ، جو دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے۔ یہ اپنی لمبی اور مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے انتہائی تیزی سے دوڑ سکتا ہے۔ اس کی لمبی گردن، لمبی ٹانگیں اور بڑی آنکھیں اسے نمایاں بناتی ہیں۔ خطرے کے وقت انہی لمبی ٹانگوں سے یہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے۔ اس کی خوراک عموماً گھاس، پودے، بیج اور بعض چھوٹے جاندار ہوتے ہیں۔ الیکٹرک گاڑی میں یہ بعض اوقات گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں اور یہ اپنی چونچ وغیرہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ گاڑی پر اپنی چونچ وغیرہ مارتے رہتے ہیں اور بس اسی طرح اٹکیلیے کرتے ہوئے گاڑی کے آگے آگے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ منظر بہت پیارا ہوتا ہے جب اس خوبصورت پرندے کو آپ بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑا اپنی ٹانگیں سکیڑتے ہوئے آگے آگے چلنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح ایک انسان واک کرتا ہے، بالکل اسی انداز میں یہ آپ کو واک کرتا ہوا سفاری پارک میں نظر آئے گا۔
یہاں پر ہی آپ کو خوبصورت زیبرے بھی گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، جن کے جسم پر سیاہ اور سفید دھاریاں ان دنیا کے منفرد جانوروں میں شامل کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر زیبرے کی دھاریوں کا پیٹرن دوسرے زیبرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اس ٹائم ہم ایک پنجرے میں بند ہو چکے ہیں اور اس پنجرے کو مضبوطی سے تالا لگا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اب ہم لائن سفاری میں داخل ہونے لگے ہیں۔ لائن سفاری جو اس لاہور سفاری کا سب سے دلچسپ اور انتہائی خطرناک سفاری ہے۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر پنجرے سے باہر ہوتا ہے، انسان پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس پنجرہ نما گاڑی میں ہم سوار ہو چکے ہیں اور یہ گاڑی اب ہمیں لائن سفاری کی جانب لے کر جائے گی، جہاں ایک وقت میں ایک یا دو گاڑیاں ہی جا سکتی ہیں۔ اور اب ہمیں موقع ملے گا کہ ہم شیروں کو یہاں قریب سے دیکھ سکیں، تو دیکھتے ہیں شیروں کے ساتھ یہ ہماری ملاقات کیسی رہتی ہے۔ لائن سفاری میں شیروں کے ساتھ وقت گزارنے اور انہیں کھانا کھلانے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ لائن سفاری کے علاوہ یہاں نائٹ سفاری بھی کروائی جاتی ہے، جس کا وقت رات 8 سے 10 بجے تک ہے۔ ٹوٹل یہاں پر 20 شیر ہیں۔ ان کو گروپس کی صورت میں باہر نکالا جاتا ہے، کیونکہ ایک ساتھ نکالنے سے یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ ایک گروپ سفاری میں نکالا جاتا ہے، دوسرے گروپ کو اگلے ہفتے نکالا جاتا ہے۔ رات کی لائن سفاری میں لوگ زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ رات کو شیر زیادہ متحرک ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ وین کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان شیروں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں گاڑی کے اندر بیٹھ کر، مگر اس کا ٹکٹ 2000 روپے کا ہے اور یہ کھانا سفاری پارک کی انتظامیہ فراہم کرتی ہے۔ اور ناظرین، یہ شیروں کا ایک جوڑا ہمیں نظر آ چکا ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہا ہے۔ تھوڑا اس نے گردن اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا اس نے، لیکن فی الحال یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا، اپنی جگہ پر ہی یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں، دوسرے شیر نے بھی گردن اٹھائی، اٹھ کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ اب مزہ تو تب ہے کہ یہ یہاں اپنی جگہ سے اٹھے اور ہماری گاڑی کے قریب آ گئے۔ لو جی، یہ صاحب تو دوبارہ سو گئے اور لگتا یہی ہے کہ بس ہم یہاں سے ہی اس شیروں کے جوڑے کا دیدار کر سکیں گے۔ اور دوسرا شیر ہمیں یہ ایک درخت کے جھنڈ میں بیٹھا دکھائی دے رہا ہے، اور جہاں کہیں یہ شیر ڈرائیور حضرات کو پتہ ہوتا ہے جہاں یہ شیر ہوتا ہے، وہاں پر اس گاڑی کو روک لیا جاتا ہے۔ 2 یا 3 منٹ کا گاڑی کا سٹے ہوتا ہے، جسٹ لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے کہ اگر شیر گاڑی کے قریب آ جائے تو لوگ اس کو قریب سے دیکھ سکیں، اس کی ویڈیو بنا سکیں اور ان یادگار مومنٹس کو اپنے کیمروں میں محفوظ کر سکیں۔ گاڑی کا ڈرائیور نے ہمیں بتایا کہ شروع میں شیروں نے اپنے پنجوں سے گاڑیوں کے پہیے پھاڑ دیے تھے، جس کے بعد گاڑیوں پر موٹی لکڑی لگائی گئی ہے۔ لائن سفاری میں ہر گاڑی میں 10 سے 12 افراد کھڑے ہو جاتے ہیں اور دن میں ایک گاڑی 15 سے 20 چکر لگاتی ہے۔ ہر چکر 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے۔ مختلف جنگلی جانوروں کی سفاری کے بعد اب ہم موجود ہیں سفاری پارک کے ایک اور دلچسپ حصے یعنی ایکویریم میں۔ جیسے ہی ہم ایکویریم میں داخل ہوئے تو ماحول بالکل ہی بدل گیا۔ یہاں پانی کی دنیا میں مختلف اقسام کی مچھلیاں اور آبی حیات دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ خاصی دلچسپ اور معلوماتی تجربہ ہے۔ ایکویریم کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں مختلف رنگوں اور جسامت کی مچھلیوں کو پانی میں تیرتے ہوئے قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم خشکی کی دنیا سے نکل کر ایک الگ ہی آبی دنیا میں آ گئے ہوں۔ سفاری کے ترقی کے منصوبے میں ایک بڑے ایکویریم اور مختلف آبی جانوروں کو شامل کرنے پر بھی توجہ دی گئی ہے، جس کا مقصد تفریح کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جنگلی اور آبی حیات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ تو دوستو، جب بھی آپ سفاری پارک میں آئیں تو صرف شیر، ہرن، زیبرے، شتر مرغ اور دیگر جانور ہی نہ دیکھیں، بلکہ ایکویریم کا بھی چکر ضرور لگائیں، کیونکہ یہاں پر بھی آپ کو ایک بالکل مختلف اور یادگار دنیا دیکھنے کو ملتی ہے۔ سفاری پارک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں آ کر انسان خود کو شہر کی ہلچل سے کچھ دیر کے لیے دور اور اپنے آپ کو قدرت کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہ جگہ صرف تفریح کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ جنگلی حیات کو سمجھنے، دیکھنے اور ان کے تحفظ کی اہمیت کو محسوس کرنے کا بھی ایک خوبصورت موقع فراہم کرتا ہے۔